قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فاضل گرامی قدر فضیلۃ الشیخ خرم جامعی صاحب حفظہ اللہ، اور اس مختصر اسلامی نشست میں شریک تمام دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مسجد فتح دروازہ اہل حدیث کے محترم ذمہ داروں، اور اس پروگرام میں شریک تمام معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج ایک عرصے کے بعد سرزمین حیدرآباد کی ایک عظیم تاریخی مسجد فتح دروازہ میں اپنے بھائی بہنوں سے دین کی باتیں کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے موضوع کو دلائل کتاب و سنت سے بیان کرنے اور مجھے اور آپ سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم، رسول محتشم، نبی عرب و عجم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، کہ جن کا راستہ ہمارے لیے اسوہ ہے، جن کا عمل ہمارے لیے سنت، جن کی باتیں ہمارے لیے حفظ جان، کروڑ صلاۃ و درود نازل ہوں آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے یاد آتی ہے آج مسجد کے پرانے ذمہ داران کی کہ ایک وقت تھا جب اسی خانہ خدا کے سائبان تلے عبدالقدیر صاحب اور عبدالحق صاحب سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے جو ابنا و احفاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آج کا موضوع ہے بکھرتا خاندان، اسباب اور علاج۔ آج اختلاف و انتشار کی جس فضا میں ہم جی رہے ہیں، اس میں ایسے موضوعات ہمارے لیے مہمیز کا کام کرتے ہیں، ہمارے ایمانی جذبے کو گرماتے ہیں، ہمیں جگاتے ہیں، اور ہمیں اسوہ رسول پر چلنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاندان کسے کہتے ہیں؟
خاندان کی تعریف اگر مختصر لفظوں میں کروں تو ماں باپ بچے جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، انہی کا نام کیا ہے؟ خاندان ہے۔ اور پھر ٹھیک ہے، آپ جوڑ لیجیے اسی میں اور رشتوں کو، ماموں ممانی ہیں، ہاں خالہ خالو ہیں، نانا نانی، دادا دادی، پھوپھا پھوپھی اینڈ سو آن۔ لیکن جب خاندان کا لفظ بولا جائے تو اس کی شروعات ماں باپ اور بچے۔ بکھرنا کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ عام طور سے بکھرنا اس کا تصور یہ ہے کہ بھائی کوئی حیدرآباد میں رہتا ہے، کوئی بنگلور میں ہے، کوئی مدراس میں ہے، کوئی ابراڈ اور خلیج میں ہے، کوئی یورپ اور آسٹریلیا کی سرزمین پر ہے، لوگ بکھرے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ بکھراؤ نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل ایک دوسرے سے ملے ہوں اور ہم ایک دوسرے کی خیریت صبح یا شام لے لیا کرتے ہوں، علیک سلیک ہماری ان سے جاری ہو، تو دور رہ کر بھی انسان قریب رہتا ہے۔ اس کا نام بکھراؤ نہیں، اس کا نام انتشار نہیں۔ انتشار تو یہ ہے، بکھراؤ تو اسے کہیں گے کہ ہم رہتے تو ایک چھت کے نیچے ہیں، لیکن افراد خانہ سے ہمارے دل نہیں ملتے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ نہیں رکھتے، اپنے افراد خانہ کے لیے ہمدردی اور غمگساری نہیں پائی جاتی۔ تو بس اسی کا نام بکھراؤ۔ یہی خاندانوں کا بکھرنا ہے کہ بیٹا باپ کی نہیں سن رہا، بیٹی اپنی ماں کا حکم نہیں مانتی، میاں اور بیوی ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، خاندان بکھر گیا۔ ہیں سب ایک چھت کے نیچے، لیکن دلوں میں دوری ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایسا کیوں ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے میں کچھ، چونکہ مختصر خطاب ہے، میں کوشش کروں گا اس کے کچھ اسباب اور ریزنز آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس کا علاج مناسب طور سے کیا جا سکے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اگر غور سے آپ دیکھیں تو خاندان کے بکھراؤ میں جو چیزیں اہم کردار ادا کر رہی ہیں نا، وہ ایک نہیں کئی ایک۔ ان میں سے ایک سبب ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل مقصد نکاح سے واقف نہیں۔ آپ پوچھیں نوجوان جوڑے سے کہ نکاح کیوں کرتے ہو؟ تو بس امی ابو بوڑھے ہو گئے تھے، سوچا کہ بیوی لے آؤں، کم سے کم 2 وقت کی روٹی بنا کر کھلا دے، ہے نا؟ بس زندگی گزرتی جا رہی تھی، سوچا کب تک کنوارا رہوں گا، شادی کر لی۔ میرے بھائیو، یہی مقصد نکاح ہے۔ مقصد نکاح نہ جاننے کی وجہ سے، لا علمی کی بنا پر آج اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش نہیں، اس واسطے بھی یہ دراریں پیدا ہو رہی۔ قرآن نے کتنے اچھے اسلوب اور لہجے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات میں کتنے اچھے اسلوب اور پیرائے میں نوجوانوں کو مقصد نکاح بتایا۔ سورہ روم پڑھیے تو آیت نمبر 21 میں اللہ کہتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔
وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، ایک دوسرے کی عزت و عفت اور عصمت کے تحفظ کا ذریعہ بنو۔ تمہارے درمیان اللہ نے بے پناہ محبت اور رحمت ڈال دی۔ اس آیت میں غور کیجئے، اس کی تفسیر کا بھی موقع نکال کر پڑھیے۔ تو میرے بھائیوں، مقصد نکاح یہ ہے کہ یہ خاندان جو جڑ رہا ہے، یہ میاں اور بیوی جو آپس میں رشتے نکاح سے جڑ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کی عزت کے لیے پاک دامنی کا ذریعہ بنے۔ یہ نوجوان اپنے آپ کو دور حاضر کے ان فتنوں سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے شادی کی۔ وہ سکون دل حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے جوڑے سے، اس لیے اس نے شادی کی ہے۔ اور جس سے شادی کی ہے اس کے بھی عفت و عصمت کا محافظ وہ بن گیا ہے، اس کے لیے بھی پاک دامنی کا ذریعہ وہ بنا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان کیا، صحیح بخاری پڑھیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں جسے شادی کی طاقت ہے وہ شادی کر لے۔ شادی کی طاقت یعنی وہ نان و نفقہ دے سکتا ہو، بیوی کو کھلا پلا سکتا ہو، اور بیوی کے حق بستر کو ادا کر سکتا ہو، تو بس یہی طاقت ہے۔ جو کھائے وہ کھلائے، جہاں رہے وہاں اپنی بیوی کو رکھے، اور اس کی جائز خواہشات کا نگراں ہو، اسے ادا کرنے والا۔ شادی کیوں کرو اے نوجوانوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ اس سے نگاہ نیچی رہتی ہے اور اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ پاک دامنی کا ذریعہ ہے یہ، تمہاری نگاہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گی، تم اپنی جائز خواہشات کو جو اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہیں وہ جائز دائرے میں پوری کر سکو گے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، مقصد نکاح کو سامنے رکھو کہ ہمیں پاک دامن بننا ہے، اپنی بیوی کی پاک دامنی کا سامان مہیا کرنا ہے، اور پھر وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جوڑے تو محبت و مودت کا بے مثال سنگم ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں پر ایک نظر ڈالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ جو شادیاں کی، بلکہ 4 سے زیادہ، آپ دیکھیں جس بھی خاندان کی بیٹی آپ لے کر آئے، اپنی بیوی آپ نے بنایا، تو وہ خاندان آپ سے مربوط ہو گئے۔ اس خاندان نے آپ کو اپنا داماد مانا، اس نے آپ کو ریسپیکٹ دیا، اور پھر وہ آپ کی سننے کے لیے تیار ہوئی۔ اس رشتے کے ذریعہ ان کے درمیان محبت و محبت پیدا ہو گئی، اور پھر اسلام کا پیغام ان تک پہنچانا بہت آسان ہے۔ تو میرے بھائی، رشتہ نکاح کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار بن جائیں، ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائیں، یہ دونوں خاندان آپس میں مل کر کے ایک ایسی لڑی میں پرو جائیں کہ جب بھی ضرورت ہو یہ خوشی اور غمی میں حاضر ہو، ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب دلی محبت ہمارے اندر ہوگی، اپنے رشتوں کے لیے احترام کا جذبہ ہوگا، ہم اپنے رشتہ داروں کو ریسپیکٹ دیں گے، تب میرے بھائیوں یہ چیز بہت مضبوط ہو جائے گی، اور ہم کسی بھی محاذ پر اتفاق و اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار بن کر بڑے سے بڑے میدان کو سر کر سکتے ہیں۔ ہمارا اتحاد ایک مثالی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو نکاح کے جو مقاصد ہیں اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت محمدیہ میں اضافے کا یہ سبب بنا دے، کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ پر فخر کریں، ہے نا؟ تو نوجوانوں، مقصد نکاح پر نظر رکھو،
تاکہ تم اپنے ان نئے رشتہ داروں کو احترام کی نگاہ سے دیکھ سکو، ان کا حق پہچان کر اسے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر دیکھ محبت اور محبت کا کیسا حسین سنگم ہے۔ اس رشتہ نکاح نے کتنے لوگوں کو میرے بھائی تمہارے ساتھ مربوط کر دیا ہے، تمہیں طاقت عطا فرما دیے، تم مضبوط ہو گئے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم جب بھی کبھی یہ موسم آئے کہ لوگ شادی بیاہ کے رشتوں سے اس موسم میں جڑتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بعض مساجد کے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہاں، اور دورہ علمیہ وغیرہ رکھتے ہیں، جس کو آپ ورکشاپ کہہ لیجئے، ہماری نئی نسلوں کے لیے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم اب رشتہ نکاح سے جڑنے جا رہے ہو، ہاں، یہ ایک نئی چوکھٹ ہے تمہارے لیے، یہاں قدم رکھنے سے پہلے تمہیں تیاری کرنی، کس طرح کے رشتوں کا سامنا ہوگا، ان کا حق کیا ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے۔ تو میرج پریپیریٹری کورس یعنی نکاح کی تیاری، نکاح کے اہداف و مقاصد ہے نا، رشتوں کی قدر پیمائی یہ کیا ہوتی ہے، ہم ورکشاپ کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو بتائیں، کوشش کریں اپنے مساجد، اپنے مراکز، اپنے مدارس، یہ اس کے بہت حسین سورسز ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے اس طرح کے ورکشاپ اور دورہ علمیہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی احتشام بھائی اللہ انہیں جزائے خیر دے بتا رہے تھے کہ ہماری مساجد میں رہ کر جامع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاقوت پورہ میں ہاں کئی دورہ علمیہ ہوئی، کبھی رسول اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ کا، ہاں، کبھی اور دوسرے علماء کرام، شیخ عبدالحادی عمری مدنی حفظہ اللہ، شیخ ابوالقاسم عبدالعظیم حفظہ اللہ ہمارے استاذ ہیں، اور اس طرح کے مختلف علماء کرام کے دورہ علمیہ، دورہ شرعیہ کا انعقاد ہوا کرتا ہے۔ اس سے نوجوان نسل کو بہت فائدہ ہوتا ہے جو باقاعدہ اس کے لیے وقت نکالتے اور کاپی قلم لے کر کے بیٹھتے ہیں، یا ان کو کم سے کم اسٹڈی مٹیریل دیا جاتا ہے کہ اس ورکشاپ کا، اس دورہ علمیہ کا یہ کورس ہے جو آپ کو پڑھایا جائے گا، اسے پڑھو، سمجھو اور اپنے ساتھ رکھو، تاکہ مقصد نکاح ان کے سامنے واضح ہو اور اچھی طرح سے وہ قریب سے اس کو سمجھ سکیں۔ دوسری وجہ اگر ہم غور کریں تو یہ ہے جس سے خاندانی بکھراؤ ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں میں دین سے دوری پائی جاتی ہے، دین بیزار ہو رہے ہیں، لوگ دنیا داری کی طرف لپک رہے ہیں، اس لیے جو مقصد زندگی ہے اس پر نظر نہیں، اللہ سے لا تعلق ہو گئے، اور توحید کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے عظیم عبادت جو اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے والی عبادت، بولو بولو بھائیو، کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ آج ہم اسی سے دور ہیں، ہم جمعہ کے نمازی بن گئے، 5 وقتہ نمازیں ہماری غائب، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی وجہ ہے، کاش علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ذہن ہمارا بھی ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے جوانوں کا۔ انہیں جیل میں لے جایا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم جہاں چاہو مجھے لے جاؤ، میرا رب تو وہی ہے نا جس کے سامنے میں جھکتا ہوں، وہ میری یہاں بھی سنتا ہے، جیل میں بھی میری سنے گا۔ اللہ اکبر، میں وہاں بھی اس کی عبادت کروں گا، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تو نوجوانوں جو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں، ہم اس سے دور چلے جا رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب اللہ سے ہم دور ہوں گے تو شیطان ہمارے پیچھے آئے گا اور پھر ہمارے رشتوں کے اندر دراریں پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رشتوں میں محبتیں پائیدار ہوں، ہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں، ہمارے رشتوں کے ساتھ جو محبت ہو، بے لوث ہو، بے غرض ہو، اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ کی بندگی سے جڑ جائیں۔ اللہ نے اسی لیے اپنے نبی کو حکم کیا، میرے بھائیو سورہ طٰہٰ پڑھیے، آیت نمبر 132 غالباً ہے،
اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود اس پر کاربند ہو جائیے، خود بھی جم جائیے، اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کیجئے اور خود بھی اس کا عملی جامہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش کیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں میرے بھائیوں کس قدر اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کی عبادت میں اپنا وقت لگاتے تھے۔ 5 وقتہ نمازیں اس کے امام تو آپ تھے ہی، اس کے علاوہ تہجد کی نماز آپ کی ہے، قیام اللیل آپ کا ہے، سال کے 12 مہینے رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں مت پوچھو، آپ کا وہ حسین و جمیل سجدہ، آپ کا وہ لمبا قیام، آپ کے وہ لمبے رکوع سجود، ان کا حسن و جمال مت پوچھو۔ سبحان اللہ، بخشا یا انسان، جنتیوں کا سردار، وہ رات کے تیسرے پہر میں اپنے رب کے سامنے اپنا سجدہ ٹیکتا ہے، اپنے ماتھے جھکاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور آج ہماری 5 وقتہ نمازوں کی میرے بھائیو خبر نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے ایسے جوڑے کے لیے جو نماز کے پابند ہوں، قیام اللیل کرتے ہوں۔ ہاں صحیح بخاری پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اپنی امتی کو، ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا ہے ہم اس کیٹیگری میں ہیں کہ نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور پھر وہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور اگر وہ بیوی جاگنے میں سستی برتتی ہے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور جگا دیتا ہے۔ فقامت وصلت، وہ بھی اٹھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ایسے انسان پر۔ کون دعا دے رہے ہیں؟ الصادق المصدوق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی میں آگے ہے وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ أَهْلَهَا فَصَلَّتْ، اور اللہ تعالیٰ اس بندی پر، اس خاتون پر رحم فرمائے، اسے اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے جو رات میں اٹھ کر قیام اللیل کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور اگر وہ جاگنے میں کچھ سستی برتتا ہے تو پانی کی پھوار، پانی کے چھینٹے مارتی ہے اور جگہ دیتی ہے، وہ بھی اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاتون پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں۔ آج جو یہاں ہم جمع ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا پیارے نبی کی یہ دعا اس کے ہم مستحق ہیں؟ کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم اسے پانے کے مستحق ہیں؟ اگر نہیں تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی وہ اپنے رشتوں کے ساتھ محبت اور مودت کو بے لوث اور بے غرض رکھے گا، پائیدار ہوگی اس کی محبت، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار وہ بنیں گے۔ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو رہی ہے، اور جب انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوگا تو شیطان کو راستے ملیں گے، وہ ہمارے رشتوں کو توڑنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جھونک دے گا۔ تو آؤ میرے بھائی، اپنے رب سے ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں اپنی نمازوں کے ذریعے۔ عقیدہ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے کہ شیطان چاہ کر بھی ہم سے شرک اور بدعت نہیں کرا سکتا۔ اگر آج کمی ہے تو عمل کی، اور بطور خاص یہ عبادت نماز، ہاں جو بڑی عظیم عبادت ہے، رب سے ہمیں جوڑنے والی ہے، آج ہم اس سے دور چلے گئے، اس لیے اللہ کی رحمتوں سے دور چلے گئے۔ اللہ ہمیں اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے شہادت دی، سورہ مریم کی آیت نمبر 55 پڑھیے تو وہاں اللہ کے اس نبی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اسی لیے تو وہ اپنے رب کے پاس اپنے رب کی رضا پانے والوں میں سے تھے، اپنے رب کی خوشنودی کے حقدار بن گئے تھے۔ تو میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو ہمیں نماز سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ نماز سے اگر ہم جڑ گئے، ہم نے اس کی پابندی کر لی، میرے بھائیو، ہماری سماجی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری تجارتی زندگی، ہماری سیاسی زندگی انشاءاللہ اس کی برکت سے منظم ہو جائے گی۔ اور آپ جائزہ لے لیجیے، جو لوگ بھی نماز کے پابند ہیں نا، ان کے زندگیوں میں جو مینجمنٹ، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ایک مثالی ہے۔ اور جو نماز ضائع کرتا ہے اس کی آفیسیں تو عالیشان ہو سکتی ہیں، مینجمنٹ کا ماہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سلف نے کہا ہے من ضیع الصلاۃ فهو لمن سواها اضیع، نماز جو ضائع کر رہا ہے وہ پھر دوسروں کا حق تو بدرجہ اولا ضائع کرے گا، بدرجہ اولا وہ اللہ کا حق اس کی پاسداری نہیں، تو دوسروں کا حق اس کا پاسدار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نہ وہ بیوی کا حق ادا کرے گا، نہ بچوں کی ذمہ داری وہ سنبھالے گا، نہ ماں باپ کو وہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے گا، اور نہ ان کے حقوق۔ پھر دوسرے رشتہ دار تو دور کے ہوئے، لیکن جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہ اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرنے والا بنے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم دین سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، نمازوں سے جوڑ لیں، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہم بن جائیں گے، اور پھر ہمارے رشتوں میں دراریں پیدا کرنے کی جو کوششیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں یہ کامیاب بولو نہیں ہوں گی، وہ نامراد ہو جائے گا۔ ایک اور سبب یا چوتھا سبب کہہ لیں، اور وہ یہ ہے جس سے رشتے آج بکھر رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت پر توجہ نہیں دے رہے۔ نیا ہے زمانہ، نئی روشنی، چراغوں کے بدلے دیے جل رہے ہیں، نیا ہے زمانہ، نئی روشنی۔ تو آج یورپین تہذیب کے دل دادا بن گئے تو اپنے بچوں کو بھی بنا رہے ہیں ماڈرن مسلم۔ بولو بھائی ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس پڑوس میں بھی آپ سروے کیجئے، وی آر ماڈرن مسلم، اس طرح کے الفاظ اور جملے بولے جاتے ہیں۔ بچوں کو اگر ہم نے بچپن میں ضائع کر دیا، ان کا حق ہم نے نہیں دیا، حق تربیت، یہ اذان ہوئی اور ٹھیک ہے ہم تو چلے گئے، نماز پڑھ لی، لیکن بچہ گھر میں بیٹھا ہے، جوان ہے، کالج جا رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا کرے گا، اپنا پائے گا، نہیں کرے گا اس کا خمیازہ وہ بھگتے گا، یہ کہہ کر ہم نے اگر دامن اور پلو جھاڑ لیا تو میرے بھائیو اللہ کے لیے سن لو، قیامت کے دن آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ آپ ضائع کریں گے بچوں کا حق، یہ بچے آپ کو بھی ضائع کریں گے۔ آپ انہیں بچپن میں یہ کہہ کر چھوڑ رہے تھے کہ ابھی تو چھوٹے ہیں، 8 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، کون سی نماز چلی گئی ہے، کون سی عمر چلی گئی ہے، آپ نے وہاں اس طرح سے ان کا وقت گزارا، اور بچے جب جوان ہو گئے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے بچے تو ہوش والے ہیں نا، سمجھ بوجھ والے ہیں، نماز پڑھیں گے تو پائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو ان کا اپنا عمل، ہماری راہ اپنی ہے، ان کی راہ اپنی ہے۔ اللہ کی قسم یہ جملہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ آپ سرپرست ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ راعی ہیں، اور یہ آپ کی رعیہ ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، مجھے نہیں دیکھنا وہ پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا اور آپ ضائع کر رہے ہو، آپ ضائع کر رہے ہو میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، ایسا کہہ کر اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں نا، اللہ کی قسم بہت دشوار گزار راستہ ہے، نہیں نکل سکتے اگر ہم نے حق تربیت ان کا ضائع کر دیا۔
سنن ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقول، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ انہیں ضائع کر دے جن کے کھلانے پلانے کا وہ ذمہ دار ہے، یعنی اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، ان کا حق وہ ضائع کر دے، اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ایسے ہم چھوٹ جائیں گے؟ نہیں چھوٹ سکتے۔ صحیح بخاری کی روایت بھی سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان اللہ کا جو بھی بندہ، اللہ نے جس کو کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا ہے، رعایا اللہ نے جسے دے دی ہے، جن کی تربیت اور پرورش اور پرداخت ان کے ذمہ ہے، اور پھر وہ آدمی اس حال میں مر جاتا ہے کہ ان کے حق میں حق تلفی کرتا ہے، وہ غاش لرعیتہ، ان کا حق ادا نہیں کرتا وہ، اور اس حال میں وہ چلا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو بولو حرام قرار دے دیا۔ یہ معمولی جملہ ہے میرے بھائی، ہم گئے اور ہم پڑھ کر چلے آئے، بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، منکرات میں لت پت ہے، آپ نے اینڈرائڈ دے دیا ہے اسے، رات کی نیندیں وہ اسی اینڈرائڈ کو لے کر کے اپنے بستر میں گزارتا ہے، اپنی رات کی نیندیں قربان کرتا ہے، فحاشیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہم ذمہ دار نہیں؟ پوچھا ہم نے کبھی ہم نے اس کے ای میل چیک کیے؟ کبھی ہم نے اس کے پاسورڈ کو پوچھا؟ اور آج نوجوان کیا نوجوان لڑکیاں، آج ہم نے انہیں یہ اینڈرائڈ دے دیا ہے، اور ہم پوچھنے کے لیے راضی نہیں ہے کہ بیٹی رات آپ سوئے کیوں نہیں، آپ نے کیوں اپنی نیند قربان کی؟ میرے بھائیوں، یہ منکرات ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوں اور ہم چین کی نیند سو جائیں، ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں؟ بتائیے تربیت کا حق ہم نے ادا کیا؟ آج کیا برائی کرنے کے لیے بچے کو باہر جانے کی ضرورت ہے؟ ساری چیز تو فنگر ٹپ پہ اویلیبل ہے آپ کے گھر میں، بچے کو کہیں باہر جانے کی ضرورت، نوجوان کو کسی گلی کوچے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنے کمرے میں وہ تمام فحاشوں کا مرتکب اسی کے ذریعے ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس پر نظر رکھیے، آپ ذمہ دار، آپ راعی ہیں، یہ بچے آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم نے انہیں ضائع کر دیا مت امید رکھیے کہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، مت امید رکھیے کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے۔ اگر ہم نے جوانی میں ان کو ضائع کر دیا، یہ بڑھاپے میں ہمیں بھی ضائع کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا قانون ہے، ہم جتنا اسے دیں گے اتنا ہی ہمیں ملے گا۔ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیں، بچوں کی اسلامی تربیت کریں، نماز کا پابند بنائیں، اسلامی اخلاق اور آداب کا حامل بنائیں۔ انشاءاللہ یہ بچے اس دنیا میں، یہ نوجوان اس دنیا میں بھی ہماری نیک نامی کا ذریعہ ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیاں، اس کا کچھ حصہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ تربیت ہم نے کی ہے، ان کی دعائیں تک اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال میں درج فرمائے گا ثواب کی شکل میں، اور ہمارے درجات بلند کرے گا۔ یہ معمولی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان، مسند احمد کی روایت ہے، ایک انسان جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے انٹری دے دے گا، داخلہ مل جائے گا، بہت خوش ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا، جنت سے جنت الفردوس۔ تو بندہ کہے گا اے پیارے رب، میں تو جنت میں آ کر بہت خوش تھا، بہت خوش تھا میرے رب، تو نے اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما۔ یہ درجات کی بلندی
تو اللہ کہے گا باستغفار ولدک لک، میرے بندے تیری ذریت تیرے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی تھی، تیرے بچے تیرے لیے دعا مانگتے تھے، آج ان کی یہ نیکیاں تیرے نام اعمال میں درج ہوئی، تیرے درجات میں بلند کر رہا ہوں اس کی وجہ سے۔ تو اولاد پانے والوں، آپ کی یہ تربیت رائے گا نہیں جائے گی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اگر یہ نمازی بنے رہے، مسجدوں سے جڑے رہے، اسلامی حلقوں سے جڑے رہے، دعائیں مانگتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، اور آپ کا نام لے کر ان کی دعائیں ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیکی آپ کے نام اعمال میں بھی لکھے گا۔ تو آپ انہیں ضائع نہ کیجیے، جنت حرام کر دی جائے گی، اس لیے کہ یہ حق ہے جسے ہم نے طلب کیا ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، خاندان کے بکھراؤ کا ایک سبب ہے مخلوط تعلیم، کو ایڈوکیشنل ادارے، اسکول، کالجز۔ آپ کہہ رہے ہوں گے مولانا کہ دعویٰ تو بڑا زبردست ہے، لیکن دلیل کہاں ہے؟ یہ مخلوط تعلیمی ادارے، اس سے خاندان کے بکھراؤ کا کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو مخلوط تعلیمی ادارے ہیں نا، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اصل میں یہ ادارے ہمارے بچوں کے اندر آزاد روی پیدا کرتے ہیں۔ ایک ہی کلاس روم، گرلز اور بوائز ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھ رہے ہیں، تو ہم پڑھانے والے ٹیچر ہو کر بھی گویا ہم انہیں یہ ماحول دے رہے ہیں، یعنی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے مل سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہو، ہنسی مذاق کر سکتے ہو۔ اور اب تو تم کالج میں آ گئے ہو نا، تم کہیں کینٹین میں بیٹھ کر بھی اپنی بھولی دوسری یادیں تازہ کر سکتے ہو۔ ہاں، بہت آزاد ہو۔ یہ آزادی کا تصور جو مخلوق تعلیمی ادارے، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز نے دیا ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کو آزاد روی کی روش پر لگا دیا ہے۔ اب وہ بچے اس ماحول سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو ماں باپ سے بھی آزاد سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کا حق بھی اب ان کے لیے قابل احترام نہیں رہا۔ اب تو ہم بالغ ہو گئے ہیں نا امی، ہم تو اچھا برا سمجھتے ہیں۔ ابو، ہمیں تو اب اپنا ڈیسیجن لینے کا حق دیا ہے گورنمنٹ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بیٹی جو اسی ماحول میں پڑھتی ہے، مخلوط تعلیمی اداروں میں جاتی آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے حجاب پہنایا ہو اور زبردستی اس نے پہن رکھا ہو، لیکن ماحول تو آپ نے وہی دیا۔ وہی بچی ایک دن آ کر کہتی ہے، امی میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تو اپنے لیے رشتہ دیکھ لیا۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا مت کرو، تمہارے ابو ناراض ہو گئے۔ امی ابو سے بات کر لو۔ وہ بیچاری ماں جس کو صنف نازک کہا گیا ہے، نرم مزاج، نرم گفتار ماں، اپنے شوہر سے کہتی، بیٹی نے آپ کے اپنا رشتہ چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کے یہ جملے باپ پر بجلی بن کر گریں گے میرے بھائی، اگر واقعی وہ غیرت مند ہے، واقعی اس کے اندر دین کی تھوڑی سی بھی غیرت ہے۔ یہ جملہ معمولی نہیں، بیٹی ایسا مت کرو، ناک مت کٹاؤ ابو کو، میں نے تو تمہارے لیے اچھا پڑھا لکھا خاندان کا رشتہ دیکھا تھا۔ نہیں ابو، میرا رشتہ تو وہی ہوگا، اگر آپ راضی نہیں ہو تو بس کورٹ کے دروازے تو کھلے ہیں نا، اور میں بالغہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کاش یہ دن آنے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک غیرت مند باپ یہ سوچتا ہے،
یہ جملہ سننے سے پہلے میری روح پرواز کر رہی ہوتی. جس بیٹی کو میں نے بچپن سے 20 سال تک گود میں کھلایا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، آج وہ کہتی ہے کہ آپ کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں. میرے بھائی وہ وقت آنے سے پہلے تم ذرا انتظام کر لیں. ہم بھی تو مجرم ہیں نا. ہم نے ہائر ایڈوکیشن کی لالچ میں خیال ہم نے نہیں کیا اور ہم نے اسی اباحیت پرست اداروں میں جھونک دیا. ہائر ایڈوکیشن کی لالچ میں ہم نے داخلہ دلا دیا. تو آج کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ ہم بھی. آپ اپنی ان بیٹیوں کو خدیجہ بنائیں، عائشہ بنائیں، صفیہ بنائیں، ام سلمہ اور ام سلیم بنائیں. انہیں اسلامی تعلیم دیں. انہیں اپنے گھروں کو بنانا سنوارنا ہے. انہیں ایک نئی نسل کو تربیت دینی ہے. ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم. ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم. کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. تو میرے بھائیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے جوان بچے اور بچیوں کے لیے ایسے اداروں کا انتظام کرو جہاں وہ سیپریٹ ماحول میں غیر مخلوط تعلیمی اداروں میں داخلہ پا کر اپنے کو علم سے سیراب کر سکیں، دینی تعلیم بھی پائیں، دنیا میں بھی حاصل کریں. اسلام نہیں روکتا، لیکن ماحول ان کو وہ دیجیے جو اسلامی ہو. گرلس کے لیے گرلس اسکول، گرلس کالج، بوائز کے لیے الگ سیپریٹ ماحول. اس طرح ہمارے قائدین کو چاہیے اس پر نظر کریں اور کوشش کریں. میں بالکل یقین رکھتا ہوں اس بات میں کہ اگر ہمارے قائدین، ہمارے اپنے لوگ ایک کمپنی چلا سکتے ہیں، ایک فیکٹری چلا سکتے ہیں اور اچھے اچھے ہوٹلز اور بڑے بڑے شادی خانے چلا سکتے ہیں، تو میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ کوشش کریں تو اچھے اسکول، غیر مخلوط اسکول، غیر مخلوط کالجز بھی بنا سکتے ہیں. معاملہ یہاں کا ہے. فکر، سوچ میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے. تو یہ مخلوط تعلیمی ادارے انہیں آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ ہمارے بچوں کو بے حیا اور بے شرم بناتے ہیں، آزاد روی سکھاتے ہیں، اور پھر یہ اپنے آپ کو ماں باپ کے حق سے بھی آزاد کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے خاندان دیکھتے ہوئے بکھر جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. پاس پڑوس میں رہتے ہوئے ہمارے یہ بچے ہمارے نافرمان بن جاتے ہیں. اسی طرح ایک وجہ بیجا سختی بھی ہے. کبھی کبھی والدین اپنے بچوں پر چھوٹی غلطیوں پر بھی اتنی سختی کرتے ہیں کہ ڈنڈا اٹھا لیا، عصا برسا دیے، ہاں گھر سے بے گھر کر دیا، کک آؤٹ کر دیا. نہیں میرے بھائی، ایسا مت کرو. آپ ایک اچھے مربی بنو، آپ ایک مثالی باپ بن کر دکھاؤ، بچوں کو ان کی غلطیوں پر بیٹھ کر سمجھاؤ. ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے. حضرت لقمان علیہ السلام کی تربیت کے نمونے اللہ نے قرآن میں پیش کیے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے کس قدر فکر مند تھے، اللہ نے وہ فکر مندی ہمیں قرآن میں بتائی ہے. تو سختی مت کریے، نرمی کا کام ہو نرمی سے، اور واقعی معاملہ بڑا ہو، گناہ کبیرہ ہو تو ٹھیک ہے، اس کے لائق جو سختی ہوتی ہے آپ اسے برتیں، انشاءاللہ وہ چیز قابل برداشت ہوگی. لیکن جرم چھوٹا سا ہے اور سختی اتنی زیادہ ہے کہ بس انہیں آپ سے دور کرنے پر وہ سختی مجبور کر رہی ہے، تو بس بچھڑ گئے. حالانکہ آپ کا خون ہے، آپ کا خون ہے، وہ ان کے رگوں میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے، آپ کے بچے ہیں وہ. لیکن نہیں، اب ابو کے پاس نہیں رہنا، میں الگ سے رہوں. نرمی سے کام چلے، سمجھائیں، انشاءاللہ آپ کی نرمی ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرمائے گی. اسی طرح کبھی کبھار وقت ہو رہا ہے، 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان آج کل بہت جلد بازی کر رہے ہیں طلاق بولنے میں، خلا لینے میں. اور کیا ہوتا ہے، کوئی بات تھوڑی سی انبن ہوئی، تھوڑا سا خاندانی ٹکراؤ ہوا اور بس دیتا ہوں طلاق. بلکہ بعض خاندانوں میں تو یہ ہے کہ طلاق طلاق طلاق.
کیا ہوا؟ تھوڑی سی دیر میں ایک تانا بانا جس کا جڑا ہوا تھا اب وہ منتشر ہو گئے. تو نوجوانوں یہ فرسٹ اسٹیپ نہیں ہے. کچھ اگر واقعی غلطی ہو گئی ہے بتقاضائے بشریت تو آخر وہ بھی اللہ کی بندی ہے، آپ تھوڑا سا سنبھلنے کا موقع دے دو. اگر واقعی وہ لائق تحمل ہے آپ اصلاح کی کوشش کرو. قرآن نے یہی کہا ہے فَعِظُوهُنَّ، آپ انہیں سب سے پہلے واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر دوسرا اسٹیپ یہ دیا ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو. اس سے بھی کام نہ چلے وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مار بھی سکتے ہو لیکن حدیث کے مطابق ضرباً غیر مبرح، ایسی مار جس سے زخم نہ آئے، ہاتھ پیر نہیں توڑنا، بس صرف یہ احساس دلانا ہے کہ دیکھو آج ہمارا ہاتھ بھی اٹھ گیا، میں اتنا ناراض ہوں جبکہ میں تم سے اتنا پیار کرتا تھا. تو میرے بھائی وَاضْرِبُوهُنَّ یہ تیسرا اسٹیپ ہے. اس کے بعد بھی کام نہیں بنتا تو شریعت نے کیا کہا ہے؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک میڈیٹر شوہر کی طرف سے آ جائے، ایک حکم ایک ثالث، اور دوسرا بیوی کی طرف سے ان کا سرپرست، ان کا والد یا بھائی جو بھی، اور بیٹھ کر میٹنگ کر لو. جس کی غلطی ہے یہ حکم صاحبان بتا دے، وہ ایکسیپٹ کر لے، اپنی اصلاح کر کے اپنی گاڑی نئی ٹریک پر چلا دے. یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہم، اگر یہ اصلاح کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان حکموں کے ذریعہ ہو سکتا ہے اس کی توفیق دے دے. اب بھی طلاق کی بات شریعت نے نہیں کی، 4 الگ الگ اسٹیپس. اس کے باوجود بھی کام نہیں بنتا، آپس میں دل نہیں ملتے اور اب بھی وہ تنا تنی جاری ہے. تب پھر شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب راستے الگ کر سکتے ہو، اب راستے الگ کر سکتے ہو. آج ہمارا جوان فرسٹ اسٹیپ طلاق. تو نوجوانوں جلدی مت کرو. کتنے ایسے نوجوانوں سے ملا ہوں میں اسی چھوٹی سی زندگی میں کہ اللہ اکبر. ایک نوجوان چیتا کیمپ کا، ممبئی کا ایک ایریا ہے، ابھی میرے بھائی وہ 32 سے 33 سال کا نوجوان، اس کے گھر میں 2 بچے ہیں. بیوی سے ناراض ہوا، اس نے ایک بار طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر کبھی ناراض ہوا دوسری بار طلاق دے دی اور پھر رجوع ہوا. اب دیکھیے تیسری بار بھی اس کے گھر میں انبل ہوئی اور بیوی سے تو میں پر اس نے پھر طلاق دے دیا. اب اس لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ اب تو رشتہ ختم. وہ کہہ رہا نہیں میں تو رجوع کروں گا، میں نے پہلے بھی رجوع کیا تھا اب بھی رجوع کروں گا. لیکن لوگوں نے اپنی بیٹی کو بلا لیا کہ نہیں تیسری طلاق دیا ہے تم. وہ نوجوان فون کر کے ملنے آیا تو اس نے کہا میں بہت غصہ تھا مولانا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیوی کو فون لگاؤ. فون لگایا، اس نے اسپیکر آن کر کے بات کرایا. میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر نے یہ تیسری طلاق زندگی میں دی؟ کہا ہاں. میں نے کہا وہ ہوش و حواس میں تھے یا غصے میں بالکل آپے سے باہر ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ بیوی نے کہا نہیں بالکل ہوش و حواس میں تھے. تو میں نے نوجوان کو سمجھایا کہ نوجوان یہ شریعت کا معاملہ ہے، 3 چانس آپ کو شریعت نے دیا ہے اور تینوں آپ گنوا چکے. پہلے 2 میں آپ نے رجوع کیا، وہاں تک معاملہ ٹھیک تھا. تیسری طلاق تیسری مرتبہ آپ نے تیسرے الگ مہینے الگ وقت میں آپ نے دیا ہے. ابھی آپ کی بیوی نہیں رہی، اس کی شادی بھی آپ سے نہیں ہو سکتی. فوراً وہ نوجوان وہیں بے ہوش ہو گیا، گر پڑا بیٹھے بیٹھے. سر پکڑا اس نے اور کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا. اس لیے کہ اب اسے اپنی دنیا تنگ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی. تو نوجوان یہ جلد بازی کیوں؟ تھوڑی دیر میں آپ بنا بنایا رشتہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ جڑا ہوا خاندان کیوں بکھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو آپ؟ اللہ کے لیے کوئی جملہ اور استعمال کر لو، ٹھیک ہے آزاد کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، اتنا بھی کہہ سکتے ہو نا. بعد میں آپ کو مفتی پوچھیں گے کہ بھائی قاضی پوچھیں گے آپ کا ارادہ کیا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہو وہی طلاق کا ارادہ نہیں تھا، میں تو دھمکی دے رہا تھا. لیکن
اگر آپ نے لفظ طلاق بول دیا اور اسی کو آپ نے اپنا لیا تو پھر قاضی اور مفتی نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ نے بول دیا جو کچھ بولنا ہے۔ تو آج کل اس طرح کی جہالت بھی ہمارے نوجوانوں میں ہے، وہ مسئلے کو نہیں جانتے، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ جلد باز ہیں۔ اللہ کے لیے ان بندیوں پر اللہ کی رحم کرو، ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو، اللہ آپ کے ساتھ نرمی کرے گا۔ آخر وہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا، اللہ کی بندی ہے، کسی کی بیٹی ہے، آپ کے گھر آئی ہے، آپ اسے بھی کسی غلطی پر اصلاح کا موقع دیجئے، سمجھا دیجئے۔ اگر وہ ڈٹ جاتی ہے کہ نہیں میں ایسے ہی رہوں گی، میٹنگ کر لیجئے، اس کے سرپرست کو بلا لیجئے، یہ تمام راستے شریعت نے بتائے ہیں، لیکن آپ نے پہلے ہی وقت میں، پہلے ہی مرحلے میں آپ نے طلاق دے دیا۔ اب کفی افسوس مل رہے ہو تو میرے بھائی کیا ہوتا ہے، بہت ساری بہنیں خلا لے لیتی ہیں، مجھے نہیں رہنا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی شہ دے دیتے ہیں، ہاں بیٹی دیکھو بہت دب کر نہیں رہنا، ہاں سننے کے لیے میں نے نہیں بھیجا ہے، کچھ بھی ہو تو فوراً فون لگاؤ، ابا کو بھیج دوں گی۔ ہو رہا ہے نا، یہاں بھی خاندان ٹوٹ رہے ہیں، خاندان یہاں سے بھی بکھر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اگر آپ بیٹی والی ہو، آپ والدین نے بیٹیاں پائی ہیں، آپ انہیں ان کے شوہر کا حق بتلاؤ، اس کی عظمت بتلاؤ، اس کا مقام سمجھاؤ، اپنے گھر کو بنانے اور سنوارنے کا ہنر انہیں بتاؤ اور سکھاؤ، انہیں شہ مت دو کہ ہم تو تمہارے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم اس طرح سے آپ ان کا گھر اجاڑنے والے بنو گے، ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ بہت سے گھر اس طرح سے اجڑے، بعد میں انہیں سمجھ آئی ہے کہ ہم نے غلط کہا تھا۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کے اسباب ہیں، ہاں طلاق اور خلا میں جلد بازی، اس سے بھی خاندان بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جائیداد اور وراثت میں والدین ناانصافی کرتے ہیں، اس کی تقسیم میں یا تحفے تحائف دینے میں، آپس میں بچوں میں جب ناانصافی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو جس بچے کا حق مارا جاتا ہے، وراثت میں جسے نہیں دیا جاتا، وہ پھر دشمن بن جاتا ہے کہ ارے ابو چلے گئے، وہ ہوتے تو مجھے ملتا، لیکن آج میری ماں نے مجھے نہیں دلایا، میرے بھائی نے مجھے میرا حق نہیں دیا، اب وہ بہن زندگی بھر آپ کو میرے بھائی اپنا حق یاد کر کر کے کوستی رہے گی، میرا حق نہیں ملا۔ ناانصافی ہوئی تو ان کا دل آپ سے نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ بہن والے ہو، آپ بھائی ہو، بہنوں کا حق دیجیے۔ ہاں آپ ماں ہو، ان کے والد نہیں رہے، اس بچی کو ان کا حق دلاؤ، انشاءاللہ دعائیں ملیں گی آپ کو۔ ہاں آپ حق دے رہے ہو نا، وہ بھی آپ کو آپ کا حق دیں گے۔ ناانصافی کرو گے خاندان بکھر جائے گا، اور اسی طرح حسد، کینہ، کپٹ، یہ بھی خاندانوں کو بکھیرنے کا ایک سبب ہے۔ ہم حابیل اور قابیل کا واقعہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے حسد اور کینے کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا، اپنے خونی بھائی کے گردن پر تلوار چلا دی، مار ڈالا۔ ہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ تو خاندان حسد، کینہ اور بغض کی وجہ سے بھی بکھرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی طرح کا کینہ، کپٹ، حسد اور بغض اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے اگر ہمارے دلوں میں ہے تو اللہ تعالی ہمیں اسے صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ چند اسباب تھے جو میں نے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک تو مقصد نکاح، اس سے غفلت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، دین سے دوری جو نظر آ رہی ہے، نماز سے دوری، ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ نمبر 3، بچوں کی تربیت میں جو لاپرواہی ہے، ہمیں اس پر توجہ دینا ہے، ان کی اسلامی تربیت کرنی ہے۔ اور نمبر 4، مخلوط تعلیمی ادارے جہاں پر ہمارے بچوں کو آزاد روی سکھائی جاتی ہے کہ وہ ماں باپ کے حق سے بھی دستبردار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بھائی بہنوں کے حق سے دستبردار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے اداروں سے دور ان اداروں میں لے جا کر بچوں کا ایڈمیشن خاص طور سے بچیوں کا کرانا ہے جہاں ان کا سیپریٹ ماحول ہو، سیپریٹ گرلز اسکول ہو، سیپریٹ گرلز کالج ہو، تو پھر انشاءاللہ ہماری تربیت رنگ لائے گی، ہے نا۔ ادروائز یہ بچے گمراہ ہو سکتے ہیں اور یہ شیطان تو ہر گلی کوچے میں گھومتے ہیں۔ ہمیں
انتظام کرنا ہے کہ ہماری بچیوں کی عزت و عصمت کیسے محفوظ ہو۔ بیٹا سختی سے بچیے، اسی طرح طلاق اور خلا کے لیے جلد بازی نہ کیجیے۔ ہاں، بچوں کے لیے جائیداد کے بٹوارے کا معاملہ ہو تو انصاف سے کام لیجیے۔ کسی بچے کو آپ عاق نہیں کر سکتے کہ ان کا حق آپ مار لیں اور یہ کہیں کہ میں اس کو اپنا حق نہیں دوں گا، اس کا حق نہیں دوں گا، اس نے میری خدمت نہیں کی، میرا نافرمان بنا۔ نہیں، نافرمان ہونے کے باوجود آپ اس کا حق مار سکتے نہیں۔ اللہ آپ سے پوچھے گا اگر آپ ایسا کریں گے۔ اور اسی طرح حسد، بغض اور کینے سے اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے، محبت اور الفت کو بسا لیجئے، نفرتوں کو دور کر لیجئے، تو میرے بھائیوں انشاءاللہ خوشیوں کی بہاریں آئیں گی اور ہم الفت و محبت کے ساتھ رہ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت جو اس نے عطا فرمائی ہے، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو شیر و شکر کر دے۔ اللہ ہم سب کو متفق اور متحد ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، مسجد اہل حدیث فتح دروازہ کے ذمہ داروں کا، آپ سب بھائیوں کا آپ نے وقت دیا۔ اللہ رب العالمین اس نیک عمل کو ہم سب کے میزان حسنات میں درج فرمائے اور اس پروگرام کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے۔ اگر اس میں کچھ کمی اور کوتاہی ہے وہ صرف میرے نفس کی طرف سے ہے، میری طرف سے ہے، اللہ اسے معاف فرمائے، اور اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے تو یہ صرف اللہ کی طرف سے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔